اما بعد، میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، اس دنیا میں انسان کا وجود عارضی ہے اور وقتی ہے۔ اس لیے اس دنیا میں جن اسباب سے یہ فائدہ اٹھاتا ہے تو وہ اسباب بھی وقتی اور عارضی ہے۔ کبھی وہ چیزیں رہ جاتی ہے، یہ چلا جاتا ہے، کبھی یہ موجود رہتا ہے اور اس کے ہاتھ سے چیزیں نکلتی جا رہی۔ اور ایک زندگی ہے مرنے کے بعد۔ مرنے کے بعد اس انسان کا وجود وہ عارضی اور وقتی نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا اور اس پر فنا نہیں آئے گا۔ اس لیے مرنے کے بعد جو نعمتیں اللہ نے اس انسان کے لیے بنائی ہیں تو نعمتیں بھی ابدی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اب اس دنیا میں اس انسان کے یہ وقتی استعمال ٹھیک ہو جائے، اگرچہ یہ وقتی اور عارضی ہے، لیکن اس پر مرنے کے بعد جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے وہ اسی کے ساتھ اللہ نے جوڑا ہے کہ اگر مرنے سے پہلے یہ فانی نعمتیں اور یہ وقتی نعمتیں اور یہ تھوڑی سی نعمتیں اگر بندہ صحیح استعمال کرے گا تو اللہ جل شانہ ان فانی نعمتوں کے مقابلے میں اس کو باقی نعمتوں سے نوازے گا، اور اس ختم ہونے والی نعمتوں کے مقابلے میں اللہ اس کو نہ ختم ہونے والی نعمتوں سے نوازے گا، اور اس ادنا نعمتوں کے مقابلے میں اللہ جل شانہ اعلیٰ قسم کی نعمتوں سے اس کو نوازے گا۔ اس لیے سب سے اہم مسئلہ جو ہے وہ اس انسان کا صحیح استعمال ہے۔ اب اس بدن کا صحیح استعمال ہو تو اس میں ایک تو دل ہے اور ایک اور اعضاء ہے۔ اس لیے دل کا صحیح ہو جانا یہ ہے کہ دل اپنا کام کرے، اور وہ یہ ہے کہ اس دل کے اندر کلمے والا یقین ہو۔ جس دل کے اندر کلمے والا یقین ہوگا اس کے بقدر اس دل کے اندر اخلاص ہوگا، اور اس کے بقدر اس دل کے اندر صفت احسان ہوگا کہ یہ ہر وقت اپنے کو اللہ جل شانہ کے سامنے پائے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری بات سن رہا ہے، میرے دل کے حال پر اللہ پاک عالم ہے۔ اس کا استحضار ہوگا۔ ماننا الگ بات ہے، بندہ مانتا ہے اور انکار نہیں کرتا، لیکن ایک یہ ہے کہ اس درجے کا ہو کہ اس کا استحضار ہو، اور اس دل کے اندر جو جذبہ ہوگا وہ جذبہ احکامات پورے کرنے کا ہوگا۔ یہ دل بنتا ہے محنت سے۔ اس لیے جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئے ہیں، اللہ نے بھیجے ہیں،
تو ان سب کو سب انسانیت کے صحیح راستے پر لانے کے لیے انہوں نے دل پر محنت کی، اور محنت کلمے سے شروع کی، اور اس کلمے کے ساتھ دونوں جہانوں کی کامیابیوں کو جوڑ دیا، یعنی اس کی فضیلت ساتھ ساتھ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کو اس کلمے کی طرف بلایا، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی دعوت قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہے۔ جیسے اس زمانے میں تھی تو آج بھی یہ دعوت ان سب کے لیے ہے۔ وہ ان سب کو بلایا جا رہا ہے اس کلمے کی طرف، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ تمام دنیا کے انسانوں تم لا الہ الا اللہ کہہ دو، تو اس کے ساتھ کامیابیوں کو جوڑا، اور وہ ہے تفلحوا، کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ فلاح جو ہے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی کو کہا جاتا ہے، کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے ساتھ جوڑا۔ اس لیے ہر ایک پیغمبر نے اس کلمے کی طرف بلایا، جس کا خلاصہ کسی نہ کسی درجے میں یہ ہے کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، تو ان چیزوں میں سے کوئی چیز بھی موجود نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کو اس کلمے کی طرف بلایا، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی دعوت قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہے۔ جیسے اس زمانے میں تھی تو آج بھی یہ دعوت ان سب کے لیے ہے۔ وہ ان سب کو بلایا جا رہا ہے اس کلمے کی طرف، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ تمام دنیا کے انسانوں تم لا الہ الا اللہ کہہ دو، تو اس کے ساتھ کامیابیوں کو جوڑا، اور وہ ہے تفلحوا، کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ فلاح جو ہے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی کو کہا جاتا ہے، کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے ساتھ جوڑا۔ اس لیے ہر ایک پیغمبر نے اس کلمے کی طرف بلایا، جس کا خلاصہ کسی نہ کسی درجے میں یہ ہے کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، تو ان چیزوں میں سے کوئی چیز بھی موجود نہیں تھی، تو اس کو وجود دینے والا اللہ ہے۔ اب اللہ نے ان چیزوں کو وجود کیسے دیا؟ تو اللہ کے ارادے کا نام وجود ہے، یعنی کسی چیز کے بنانے میں، کسی چیز کو وجود دینے میں وہ کسی اور چیز کا محتاج نہیں، بلکہ اس کا ارادہ ہے، بس جو چاہے کرے، یفعل ما یشاء یفعل ما یرید، جس کا ارادہ کر لیتا ہے وہی کرتا ہے۔ تو اللہ کے ارادے سے مخلوق کا وجود ہے، اس میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، کوئی بھی مخلوق کسی شکل میں بھی ہو وہ شریک نہیں ہے۔ اور اللہ جل شانہ کسی بھی چیز کو وجود دینے میں کسی چیز کا محتاج نہیں ہے کہ چلو اللہ ہی نے کیا، لیکن فلان چیز کی حاجت پڑ گئی تھی تو نہیں۔ تو ان چیزوں کے ذریعے سے، اس مخلوق کے ذریعے سے بندہ اللہ کو پہچانے،
وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم افلا تبصرون، کہ اس طریقے سے آسمان اور زمین کے پیدا ہونے میں، پیدائش میں، اور اس زمین اور اس کے اندر جو کچھ ہے نظر آ رہا ہے، تو اس میں ایمان والوں کے لیے دلائل ہیں، خود بدن کے اندر دلائل ہیں اللہ کے پہچاننے کے، تو یہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ جس کو کرنے والا سمجھتا ہے، خواہ وہ چیزیں ہوں یا مخلوق ہو، تو یا کوئی انسان ہوگا یا جن ہوگا یا فرشتہ ہوگا، یا مثلا چیزیں ہوں گی، تو کوئی بھی انسان ہے تو انسان کو تو وجود دینے والا اللہ ہے، جنات ہے ان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، فرشتے ہیں ان کو پیدا کرنے والے اللہ ہے، اس میں سے کوئی چیز موجود نہیں تھی، تو اللہ نے ارادہ کر لیا ان چیزوں کے وجود دینے کا، تو اللہ نے پیدا کر لیا۔ پھر یہ جتنے بھی چیزیں ہیں اس کا پالنا، یہ اپنے بقا میں اسباب بقا کا محتاج ہے، کہ جو ظاہری طور پر نظر آ رہا ہے تو اپنی تربیت میں اور اپنی بقا میں یہ اللہ ہی کا محتاج ہے، اس لیے اس کا رب ہر چیز کا اللہ ہی ہے، وہ رب العالمین ہے، جیسے وہ خالق ہے عالم کا، اس طرح وہ رب ہے عالم کا، ہر ایک کا۔ اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں بن سکتا۔ دھوکہ لگ جاتا ہے دنیا کے اختیارات جو اللہ وقتی طور پر کسی کو دے دیتا ہے، وقتی طور پر، اور وہ طاقت اور قدرت جو اللہ وقتی طور پر بندے کو دے دیتا ہے، چلنا چاہے تو چل سکتا ہے، بولنا چاہے تو بول سکتا ہے، یہ اختیار ہے، دیکھنا چاہے تو غلط دیکھنا چاہے غلط دیکھ سکتا ہے، صحیح دیکھنا چاہے صحیح دیکھ سکتا ہے، کسی پر ہاتھ اٹھانا چاہے اٹھا سکتا ہے، کسی کی مدد کرنا چاہے تو مدد کر سکتا ہے، کیونکہ انسان مجبوری محض نہیں ہے پتھر کی طرح یا دوسری چیزوں کی طرح، اس کو اللہ نے قوت دی ہے، طاقت دی ہے، اور اس کو اللہ نے اختیار دیا ہے، ایسا اختیار نہیں ہے کہ جو چاہے تو وہ کر سکے۔ جوان ہے، بوڑھا ہونا نہیں چاہتا، بوڑھا ہو جاتا ہے، بندہ بیمار ہونا نہیں چاہتا، بیمار ہو جاتا ہے، کسی بھی میدان میں شکست نہیں چاہتا، شکست ہو جاتے ہیں، فقیر بننا نہیں چاہتا، فقیر ہو جاتا ہے، حکومت ہاتھ میں ہے، جانے نہیں دیتا، نہیں چاہتا، حکومت دوسرے ہاتھ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ کتنے چیزیں ہیں کہ یہ چاہتا ہے کہ جوانی باقی رہے، جوانی باقی نہیں رہتی، چاہتا ہے مالداری باقی رہے لیکن ضروری نہیں ہے، چاہتا ہے کہ یہ ایسی نہیں ہے کہ جو یہ چاہتا ہے بس وہی ہوتا ہے، لیکن اللہ نے اس کو طاقت دی ہے، اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے کہ تو اب بعض وقت بندہ اپنے اس اختیار کو دے کر اور اپنی طاقت اور قوت کو دے کر اپنے آپ کو کرنے والا سمجھ کر بیٹھ جاتا ہے کہ میں ہی کرتا ہوں اور کیا ہے، اور پھر صرف بعض لوگوں کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ صرف اپنی ذات کے اعتبار سے کہتا ہے میں کرتا ہوں اپنی ذات کے لیے، کبھی کہتا ہے میں کرتا ہوں اپنے بیوی بچوں کے لیے، کبھی کہتا ہے میں کہ جو یہ چاہتا ہے بس وہی ہوتا ہے، لیکن اللہ نے اس کو طاقت دی ہے، اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے کہ تو اب بعض وقت بندہ اپنے اس اختیار کو دے کر اور اپنی طاقت اور قوت کو دے کر اپنے آپ کو کرنے والا سمجھ کر بیٹھ جاتا ہے کہ میں ہی کرتا ہوں اور کیا ہے، اور پھر صرف بعض لوگوں کا معاملہ ایسا ہوتا ہے
کہ وہ صرف اپنی ذات کے اعتبار سے کہتا ہے میں کرتا ہوں اپنی ذات کے لیے، کبھی کہتا ہے میں کرتا ہوں اپنے بیوی بچوں کے لیے، کبھی کہتا ہے میں کرتا ہوں اپنے ادارے کے لیے، اور جس کے اختیارات وسیع ہوتے ہیں تو وہ یہ سمجھ کر بیٹھ جاتا ہے کہ پورے ملک کے لیے کرنے والا میں ہی ہوں، اس لیے میں رب ہوں، میں رب ہوں۔ اچھا، پھر اس کا تقاضا اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، جب میں ہی کرتا ہوں تو میری بات مانی جائے، میرے سامنے جھکا جائے، میری اطاعت کی جائے، میرے ساتھ تعلق پیدا کیا جائے، میری باتیں مانی جائے، یہ اندر سے پھر احکامات کے مقابلے میں اس کا نظام آ جاتا ہے کہ جب میں ہی ہوں تو اب میری بات مانی جائے۔ یہ دھوکہ لگا تھا نمرود کو، کیونکہ نمرود کوئی ماں کے پیٹ سے اپنے ساتھ ملک لے کر نہیں آیا تھا۔ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو یہ ضعیف ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، اور جو اعضاء لے کر بھی آ جاتا ہے وہاں سے، وہ بھی ضعف ہے، پورا دیکھ نہیں سکتا، ماں کو پہچان نہیں سکتا، باپ کو پہچان نہیں سکتا، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ اٹھ سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ پھر سکتا ہے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ نے تمہیں ضعف کی حالت میں پیدا کیا، لیکن یہ چیزیں تو نہیں لے کر آتا، کیونکہ چیزیں وہاں تو ہے نہیں، ان کے رہنے کی جگہ یہ ہے، تو اس لیے ان کے رہنے کے لیے اسباب اللہ نے یہاں پیدا کیے ہیں۔ یہاں آ کر وہ اسباب لے کر آتا ہے جس کے ذریعے سے یہ یہاں کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے، آنکھ ہے، کان ہے، دل ہے، یہ علم کے اسباب ہیں۔ تو اب اللہ نے ملک دیا، تو ملک ہاتھ میں آ گیا تو اختیارات آ گئے، جب اختیارات آ گئے تو اب اپنے آپ کو کرنے والا سمجھا، اور صرف نہیں ایسا بلکہ اس کا دعویٰ بھی کیا، اور صرف یہ نہیں بلکہ آگے اپنی پبلک سے اور اپنے عوام سے اس بات کا تقاضا رکھا کہ جب میں ہی ہوں تو میری بات مانی جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں جب میں ہی ہوں تو میری طرف رجوع کیا جائے، جب میں ہی ہوں تو مجھے سجدہ کیا جائے، میرے سے جو بھی ہے یہ سب چیزیں اس کے اندر پھر پیدا ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کہ دیکھتے نہیں ہو اس بندے کو جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جھگڑا کرنے لگا، بحث اور مباحثہ کرنے لگا، مناظرہ کرنے لگا، صرف اس وجہ سے کہ ملک اللہ نے اس کو دیا تھا۔ ملک تو یہ ملک کا یقین یہ بظاہر کوئی بت نہیں ہے، لیکن جب بندہ اس کے بنیاد پر آگے بڑھتا ہے تو خود بھی دھوکہ میں پڑ جاتا ہے، اور لوگ بھی اس کی وجہ سے دھوکہ میں پڑ جاتا ہے۔ خود دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے کو کرنے والا سمجھ لیتا ہے کہ میرے ہاتھ میں یہ اختیار ہے، میں کر سکتا ہوں، میں کر سکتا ہوں، جو چاہے میں کروں، اوپر والے کو نیچے لا سکتا ہوں، نیچے والے کو اوپر کر سکتا ہوں، آگے جو ہے اس کو پیچھے کر سکتا ہوں، پیچھے والے کو جو مقدم ہے اس کو مؤخر کر سکتا ہوں، جو مؤخر ہے اس کو مقدم کر سکتا ہوں، جو اوپر ہے اس کو نیچے گرا سکتا ہوں، جو نیچے ہے اوپر کر سکتا ہوں، اس لیے کہ طاقت بھی ہے اور اختیار بھی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ظاہری نظام کے اعتبار سے کہ ان کے نظام کا مخالفت کرنا یہ نہیں ہے، اگر ایک چیز ہے اور راستوں سے بھی وہ چیز وہاں سے ملتی ہے تو
انبیاء بھی اسی راستے کو اختیار کر لیتے ہیں۔ اس بات کا تقاضا رکھا کہ جب میں ہی ہوں تو میری بات مانی جائے ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں، جب میں ہی ہوں تو میری طرف رجوع کیا جائے، جب میں ہی ہوں تو مجھے سجدہ کیا جائے، میرے سے جو بھی ہے یہ سب چیزیں اس کے اندر پہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کہ دیکھتے نہیں ہو اس بندے کو جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جھگڑا کرنے لگا، بحث اور مباحثہ کرنے لگا، مناظرہ کرنے لگا، صرف اس وجہ سے کہ ملک اللہ نے اس کو دیا تھا۔ ملک تو یہ ملک کا یقین یہ بظاہر کوئی بت نہیں ہے، لیکن جب بندہ اس کے بنیاد پر آگے بڑھتا ہے تو خود بھی دھوکہ میں پڑ جاتا ہے اور لوگ بھی اس کی وجہ سے دھوکہ میں پڑ جاتا ہے۔ خود دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے کو کرنے والا سمجھ لیتا ہے کہ میرے ہاتھ میں یہ اختیار ہے، میں کر سکتا ہوں، میں کر سکتا ہوں، جو چاہے میں کروں، اوپر والے کو نیچے لا سکتا ہوں، نیچے والے کو اوپر کر سکتا ہوں، آگے جو ہے اس کو پیچھے کر سکتا ہوں، پیچھے والے کو جو مقدم ہے اس کو مؤخر کر سکتا ہوں، جو مؤخر ہے اس کو مقدم کر سکتا ہوں، جو اوپر ہے اس کو نیچے گرا سکتا ہوں، جو نیچے ہے اوپر کر سکتا ہوں، اس لیے کہ طاقت بھی ہے اور اختیار بھی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ظاہری نظام کے اعتبار سے کہ ان کے نظام کا مخالفت کرنا یہ نہیں ہے، اگر ایک چیز ہے اور راستوں سے بھی وہ چیز وہاں سے ملتی ہے تو انبیاء بھی اسی راستے کو اختیار کر لیتے ہیں، جبکہ ظاہر بات ہے وہ شریعت کے خلاف نہیں۔ وہ اب ایک نظام ہے کہ مثلا یہاں سے یہ چیز ملے گی، گندم یہاں سے ملے گا تو ٹھیک ہے، جہاں سے ملتے ہیں نظام کے مطابق وہاں جا کر لے لینا چاہیے، خریدنا چاہیے، لانا چاہیے، لیکن اس نے یہ رکھا کہ جو اس کے لیے آئے تو پہلے یہاں کے آداب کا خیال رکھے، اور وہ تعظیم ہے کہ یہاں کی تعظیم ہو، اور تعظیم یہ ہے کہ وہ سجدہ کرے نمرود کو، یا نمرود کی تصویریں ہیں اس کو سامنے رکھ کر یہ سجدہ کرے، اس کے بعد پھر اگلی بات ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے سجدہ نہیں کیا، تو اس نے کہا باقی باتیں تو بعد میں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے سجدہ نہیں کیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تو سجدہ رب کو کرتا ہوں، آپ کو میں حاکم مانتا ہوں لیکن آپ کو میں رب نہیں مانتا، اور سجدہ رب کو کیا جاتا ہے، حاکم کو نہیں کیا جاتا، بلکہ حاکم کو سجدہ نہیں کیا جاتا، سجدہ تو رب کو کیا جاتا ہے، اس لیے تم رب تو نہیں ہو، حاکم ہو۔ اس نے کہا رب کیوں نہیں ہوں؟ یعنی جب حاکم ہو گیا تو رب بھی ہو گیا، حکومت اور یہ چیز ہاتھ میں آ گئی تو اب کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دلیل سے سمجھایا کہ دیکھو رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، یعنی ایک مردہ جسم ہے اس کے اندر روح ڈال کر اس کو زندہ کر دیتا ہے، اور ایک زندہ ہے اس سے روح نکال کر اس کو مارتا ہے۔ تو یہ رب کا کام ہے، یہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ تو اس نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ جتنا بندہ ان چیزوں کے استعمال کے ذریعے سے اور ان چیزوں میں لگنے کے ذریعے سے اللہ سے دور ہو جاتا ہے تو اتنا وہ عقل سے بھی اور عاری ہو جاتا ہے، یعنی عقل کام نہیں کرتا، حالانکہ صحیح چیز کے سمجھانے کے لیے اللہ نے عقل دیا ہے کہ عقل سے کام لو، اس لیے جگہ بجگہ ہے فلا تعقلون، جگہ بجگہ ہے دیکھتے نہیں ہو،
اور اسی عقل کی وجہ سے یہ مکلف ہے. پاگل کو مکلف نہیں بنایا گیا. پاگل اور سبھی ایک بچے کو احکامات کا مکلف نہیں بنایا گیا. کیوں؟ بلوغ اور عقل یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے بندے کو مکلف بنایا جاتا ہے کہ یہ کام آپ کے کرنے کا ہے، تم کرو. تو خیر جب بندہ صحیح راستے پر نہیں چلتا تو اس کا عقل پھر صحیح کام نہیں کرتا، تاکہ اس عقل کے ذریعے سے چیزوں کو پہچاننے کے اللہ کو پہچانے. تو اس نے الٹا کہا کہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، تو اس لیے میں رب ہوں. تو اس کے لیے راستہ کیا اختیار کیا کہ ایک آدمی ہے جس کے بارے میں حکومت نے فیصلہ کیا ہے اعدام کا، پھانسی کا، تو اس کو تو بری کر دیا. اور ایک بے گناہ آدمی ویسے پکڑ کر اس کو کیا کر دیا، پھانسی پر چڑھایا. تو کہتے دیکھو اس کو میں نے مار لیا اور اس کو میں نے. تو اتنا بھی وہ نہیں سمجھتا تھا کہ موت تو اسی کا نام ہے کہ زندہ آدمی سے روح کا نکل جانا بغیر کسی ظاہری سبب کے، تو اللہ ہی نے موت دیا. اور چیز جو ہے کیا نام ہے، کسی زندہ کسی چیز کے اندر روح ڈال دینا، تو روح ڈالنا اور روح نکالنا یہ اللہ کا کام ہے. خیر اس نے بات کی الٹی. تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور بات ان کو کی کہ میرا اس میں نہیں پڑا باس میں، یا بات کو اور ویسے لمبا کر دینا. ان سے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو نکالتا ہے مشرق سے، تو آپ جو ہے مغرب سے نکال دیں. تو اب یہاں ہکا بکا رہ گیا، ہکا بکا رہ گیا، جواب ہی نہیں بن سکا. حالانکہ اس میں بھی باتیں ہو سکتی تھی، لیکن اللہ نے اس کو ہکا بکا کر دیا. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. جب بندہ ناسمجھی کی وجہ سے کوئی بات کرتا ہے اور ناسمجھی کی وجہ سے کوئی کام کرتا ہے، پتہ نہیں ہوتا ناسمجھی کی وجہ، تو جب اس کو سمجھایا جائے تو سمجھ لیتا ہے. سمجھایا جائے تو سمجھانے سے کیا ہو جاتا ہے. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. جب بندہ ناسمجھی کی وجہ سے کوئی بات کرتا ہے اور ناسمجھی کی وجہ سے کوئی کام کرتا ہے، پتہ نہیں ہوتا ناسمجھی کی وجہ، تو جب اس کو سمجھایا جائے تو سمجھ لیتا ہے. سمجھایا جائے تو سمجھانے سے کیا ہو جاتا ہے، سمجھ جاتا ہے. جب اس کو بتا دیا جائے تو وہ سن لیتا ہے، اس کو سن لیتا ہے، وہ مان لیتا ہے. جب ناسمجھی کی وجہ سے اور لا علمی کی وجہ سے ہے، تو جب علم آ گیا تو ختم ہو گئی بات، پتہ چل گیا، پتہ نہیں تھا. لیکن جب بندہ تکبر کی وجہ سے اور غرور کی وجہ سے کہ جو چیزیں اللہ نے دی ہے بجائے اس کے کہ اس کے ذریعے سے اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرے، تو ان چیزوں کو اور ان نعمتوں کو اپنا سمجھ کر اور اتنا گویا اس کی وجہ سے تکبر پیدا ہو جاتا ہے، غرور پیدا ہو جاتا ہے. اپنے کو کرنے والا بندہ اپنے آپ کو سمجھ کر بیٹھتا ہے کہ میں ہوں. تو اس سے بندہ ظالم ہوتا ہے، اور ظالم کو اللہ راستہ نہیں دیتا. جب راستہ نہیں ملتا تو کیسے پہنچے گا. اللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہ ظلم والوں کو پھر اللہ راستہ نہیں دیتا. حالانکہ بات بھی کی، بات سامنے بھی آ گئی، جو سمجھانے کی تھی پیغمبر صحیح طور پر سمجھاتا ہے، سمجھایا بھی، لیکن اس نے نہیں مانا، اپنے تکبر اور اپنے غرور کی وجہ سے ناکام ہو گیا. فرعون نے جب تک اس کے پاس پیسہ نہیں تھا اور ملک نہیں تھا،
تو اس نے کوئی دعویٰ نہیں کیا تھا، لیکن جب اس کو بھی اللہ نے ملک دے دیا تو اب ملک کی وجہ سے اس نے اپنے کو رب اعلیٰ قرار دیا، وَأَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، کہ تم میرا یعنی میں تمہارا اعلیٰ رب ہوں اور میں تمہارا پالنے والا ہوں۔ اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کے علوم کے مقابلے میں جو طریقہ وہ لے کر آیا تھا اس کے مقابلے میں اپنی بات سمجھانا اور اپنی بات بتانا، یہ اس کا کام تھا۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا اس سے وہ ظاہر بات ہے ناکامی ہو گیا۔ تو چیزوں میں جو کچھ اللہ نے رکھا ہے تو اس کا پالنے والا وہ اللہ ہی ہے، یہ رب اللہ ہے سب کا۔ اور جس چیز کو اللہ نے بنایا ہے اس کا مالک بھی اللہ ہی ہے۔ ایک ذرہ برابر چیز کو کسی نے بنایا نہیں، تو کسی ایک ذرے کا مالک مستقل طور پر یہ شریعت میں آپ اس کا مالک ہو، اس کا مالک ہو، اس کا مالک ہو، یا تم یہ کر سکتے ہو، یہ کر سکتے ہو، یہ اختیاری ہے۔ حقیقت جو ملک ہے وہ تو اللہ ہی کی ہے، اس لیے سب چیزیں اللہ ہی نے بنائی ہیں اور یہ سب لوگ چلے جائیں گے، چیزیں رہ جائیں گی۔ میراث اللہ کا ہے، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ، زمین اللہ کی ہے جس کو چاہے دے۔ ہر چیز کے دینے میں مشیت ساتھ ہے۔ مالک الملک اللہ ہے، تؤتی الملک من تشاء، ملک اس کو ملے گا جس کے لیے تو چاہے گا، اور ملک اللہ کا ہے تو جس کو دیا ہے اس سے اگر لینا چاہے وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، تو جس سے چاہے ملک لے لیتا ہے۔ ملک ہے یا مال ہے یا چیزیں ہیں، ہر چیز، تو ہر چیز کا دینے والا بھی اللہ ہے اور ہر چیز کا لینے والا بھی اللہ ہے۔ ایک ذرہ برابر کھانے کا، پینے کے لیے ایک گھونٹ، اس طریقے سے کپڑوں کے لیے ایک جوڑا کپڑا یا ایک دھاگا، یہ اس کا کوئی اس طرح مالک نہیں ہے کہ اللہ کی مشیت اور اللہ کے ارادے کے بغیر کوئی کسی کو دے سکے یا کسی سے لے سکے۔ وہ ارادہ چھپا ہوا ہے، وہ نظر نہیں آتا، لیکن ہوتا ہے اللہ کے ارادے اور اللہ کے چاہنے سے۔ تو ملک بھی اللہ ہی کا ہے، مالک اللہ ہے، ہر چیز کی ملکیت اللہ کا، اس لیے وہی تصرف کرتا ہے۔ دینا لینا یہ اللہ کا کام ہے، جب چاہے دے، جب چاہے لے۔ اللہ نہ چاہے تو کوئی دے نہیں سکتا، اللہ نہ چاہے تو کوئی کسی سے لے نہیں سکتا۔ اللہ چاہے اور کوئی بھی نہ چاہے تو اس چیز کو وجود بھی ملے گی، وہ چیز پہنچے گی بھی، اس چیز کا اثر بھی ظاہر ہوگا۔ اس لیے کہ اس پوری کائنات میں وہ ہوتا ہے اور وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ اللہ کے ارادے کا نام وجود ہے۔ یہ تو چیزوں کے اعتبار سے ہے، چیزیں جو نظر آ رہی ہیں، اور اس طرح بندہ اس کے لیے محنت کرتا ہے، چیزوں کے لیے محنت منع نہیں ہے، لیکن محنت پر جو یقین ہے وہ صحیح ہو۔ کہ مثلا پیسہ ہے، بندہ محنت کرتا ہے تو اس محنت کے ذریعے سے پیسہ تب ملتا ہے کہ جب اللہ چاہتا ہے۔ زمین سے جو نعمتیں ہیں یہ ملتی تب ہے جب اللہ چاہتا ہے۔ بندہ نے شادی کی، سبب اختیار کیا، اولاد تب ہوگی کہ جب اللہ چاہے گا، جب اللہ پاک چاہے گا۔ بندہ نے دوا استعمال کر لیا، صحت تب ملے گی جب اللہ چاہے گا۔ بندہ نے کسی جگہ کوئی بھی معاملہ کا ارادہ کر لیا، لیکن ہوگا تب کہ جب کون چاہے گا؟ اللہ ہی چاہے گا، اللہ ہی چاہے گا۔ تو اللہ کے چاہنے کا نام موجود ہے۔ اس طرح یہ پیسہ آ گیا، اب پیسہ ہاتھ میں آ گیا اللہ کے چاہنے سے، تھوڑا ہے یا زیادہ، پھر ان پیسوں کے ذریعے سے چیزیں بندہ خریدتا ہے
تو چیزیں کا پیدا کرنے والا بھی اللہ، تقسیم کرنے والا بھی اللہ، تو وہ اس کو اتنی چیزیں ملیں گی، کبھی پیسہ لے کر پھرتا رہے گا چیزیں نہیں ہوگی، کبھی چیز اس کو ملے گی بغیر پیسوں کے، بغیر کسی اس کے، تاکہ ان پیسوں کے ذریعے سے جو چیزیں ملے گی وہ بھی اللہ کے چاہنے سے، اور چیزیں ہاتھ میں آ گئی اس کے ذریعے سے ضرورتیں پوری ہوں گی، تو چیز ہے استعمال ہو رہی ہے، لیکن اس کا ضرورت کا پورا کرنا اور حاجت کا پورا کر دینا یہ اللہ کے چاہنے اور اللہ کے ارادے سے ہے۔ اس طرح بندے پر جو بھی حال آتا ہے، کبھی خوشی کا کبھی پریشانی کا، یہ حال بندے کے روح پر یا بندے کے دل پر یہ حال اترتا ہے۔ خوشی اور پریشانی یہ دل کے حال کا نام ہے۔ بندہ اطمینان اور بے اطمینانی یہ دل کے حال کا نام ہے، کہ بندہ مطمئن ہے تو کیا مطلب اس کا دل مطمئن ہے، خوف اور امن یہ اس کے دل کے حال کا نام ہے، کہ بندہ امن کے ساتھ ہے، بندہ ڈر رہا ہے اور خوف ہے۔ اس طریقے سے کوئی بھی عزت ہے اور ذلت ہے، یہ حالات ہے جو بندے پر آتے ہیں۔ تو ان حالات کا پیدا کرنے والا اور ان حالات کا لانے والا اور ان حالات کا بدلنے والا کہ اس کو بدل دے، یہی کام ہے الہ کا، یہی کام ہے الہ کا، کہ نہ کوئی عزت دے سکتا ہے، نہ کوئی ذلت دے سکتا ہے اپنی ذات اور اپنے ارادے سے کسی کو، نہ کوئی کسی کو اطمینان دے سکتا ہے، نہ کوئی کسی کو پریشان کر سکتا ہے اپنے ارادے اور اپنے طاقت سے بغیر اللہ کے چاہنے کے۔ لیکن اللہ جس کو چاہے اس کو خوش رکھنا تو خوشی رہے گا، کوئی اس کو پریشان نہیں کر سکتا۔ اللہ کسی کو عزت دینا چاہے، ذلت سے بچانا چاہے تو عزت ملے گی، کوئی اس کو ذلیل نہیں کر سکتا۔ اللہ اس کی حفاظت کرنا چاہے تو اس کی حفاظت ہوگی، کوئی اس کو ہلاک نہیں کر سکتا، کوئی اس کو ختم نہیں کر سکتا۔ اللہ جس کو ہلاک کرنا چاہے تو اس کو موت آئے گی، خواہ کہیں بھی ہو، جہاں بھی ہو، اسباب حفاظت موجود ہیں، لیکن اللہ نے چاہ لیا کہ اس کا موت کا وقت آ گیا، اللہ اس کو مارنا چاہے تو اسباب حفاظت موجود ہے، قلعہ در قلعہ در قلعہ موجود ہے، لیکن فرشتوں کے اندر جانے اور جو حکم ہے اللہ کا، اس کا کام ہے اس کو تنفیذ کرنا، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اس لیے ان عزت اور ذلت کا، اس لیے اللہ کے صفت میں ہے معز اور اللہ کے صفات میں ہے مذل، معز بھی ہے، مذل بھی ہے، نافع بھی ہے، ضار بھی ہے، اور محیی بھی ہے، ممیت بھی ہے، مقدم بھی ہے، مؤخر بھی ہے، اور رافع بھی ہے، اوپر لانے والا، خافض بھی ہے، نیچے گرانے والا۔ تو یہ صرف اللہ ہی کا کام ہے اور اللہ ہی کا ارادے سے ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے سوا کوئی عبادت اور بندگی کا لائق نہیں ہے، کہ اس بندے کو اللہ نے اپنے بندگی کے لیے بنایا ہے، دوسروں کے بندگی کے لیے نہیں بنایا۔ اس بندے کو اللہ نے اپنے بندگی کے لیے بنایا ہے، اس لیے نہ کسی کو حق ہے کہ اپنے بندگی کی طرف بلائے، اور نہ کسی کو یہ حق ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی کرے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے الہ مان لیا، اس طریقے سے عزیر علیہ السلام کو، تو اس پر اللہ نے بتایا کہ یہ تو اللہ ہی کے بندے ہیں، اور بندے جو اللہ کے ہوتے ہیں وہ اللہ کے علاوہ نہ اپنی طرف بلاتے ہیں عبادت کے لیے، نہ کسی اور کی طرف بلاتے ہیں۔ اس لیے جب قیامت کے دن پیغمبروں کو جمع کیا جائے گا اور پیغمبروں سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا جس کی طرف تم بلا رہے تھے، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت العلام الغیوب۔ جیسے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں ایک عظمت والا اور منعم، خواہ جس شکل میں بھی ہو، باپ ہے، استاد ہے، کوئی بڑا ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ کیا ہوا، تو کہتے ہیں مجھے پتہ تو نہیں، مجھے تیرے سامنے ہے جو ہے، تیرے سامنے ہے، اس ادب کے اعتبار سے۔
اور عیسیٰ علیہ السلام سے تو پوچھا جائے گا اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ، تم نے کہا تھا۔ جو لوگ اللہ کے کام پر مامور ہوتے ہیں تو اس کا کام کیا ہے؟ جو اللہ کے دین پڑھتے اور پڑھاتے ہیں تو ان کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں کو اپنی بندگی کی طرف اور اپنی عبادت کی طرف بلائے اور نہ کسی اور کی طرف، بلکہ ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف۔ اس لیے سب نبیوں کا مشترکہ کام یہ تھا، یہ کام ہر نبی کو دیا گیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت اور بندگی کا لائق نہیں ہے۔ اس لیے اس بات کیوں کہ اللہ وہ ذات ہے کہ سب مخلوق کے بغیر سب کچھ کرنے پر قادر ہے، اور مخلوق کے ذریعے سے جو بھی نفع ملتا ہے یا نقصان ملتا ہے یا کام بنتا ہے یا بگڑتا ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہوتا۔ مخلوق اپنے درجے میں اس کا یقین اپنے درجے مخلوق ہے تو مخلوق پر مخلوق ہونے کا یقین رکھو، اور اللہ پر اللہ کے اعتبار سے یقین رکھو، اللہ سے ہونے کا یقین رکھو، اور مخلوق پر یہ یقین ہو کہ اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن جو اختیارات اللہ نے ان کو دیا ہے اور جس کام کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے تو اس کا کام وہی کرنا ہے۔ ہواؤں کا کام وہی ہے جس کے لیے اللہ نے بنایا ہے، پانی کا کام وہی ہے جس کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، آگ کا کام وہی ہے جس کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، پانی کا کام وہی ہے جس کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، چوری کا کام وہی ہے جس کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے اس کے اندر اثر رکھا ہے، لیکن وہ بھی تب ظاہر ہوتا ہے کہ جب اس کے ساتھ اللہ کی مشیت اور اللہ کا ارادہ ہو۔ بس تو مختصراً بات یہ کہ اس بات کو دل کے اندر اتارنا ایک یقین کہ اللہ پاک سے مخلوق کے بغیر سب کچھ ہونے کا، جس طرح چاہے جیسے چاہے ہونے کا یقین دل کے اندر اترا ہوا ہو، یہ انسان کا بننا ہے، یہ بنے۔ اور مخلوق سے اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ بھی نہ ہونے کا یقین دل کے اندر اترا ہوا ہو۔ مخلوق کے اعتبار سے ایک تنکا بھی مخلوق ہے، ایک تنکا بھی مخلوق ہے، اور یعنی ایک بندوق بھی مخلوق ہے، ایٹم بھی مخلوق ہے، آگ بھی مخلوق ہے۔ یعنی آپس میں درجات ضرور ہیں، کوئی چیز چھوٹی ہے، کوئی چیز اس سے بڑی ہے، کوئی چیز کمزور ہے، کوئی چیز طاقتور ہے۔ یہ آپس میں چھوٹا بڑا تو ہے، اور آپس میں قوی اور ضعیف ہے، آپس میں قوی اور ضعیف ہے، اور آپس میں یعنی چھوٹی چیزیں بڑی چیز ہے، یہ آپس میں ہے، یہ اس سے بڑی ہے، اس سے بڑی ہے، اس کی طاقت اس سے زیادہ، اس کی طاقت اس سے زیادہ، اس کی طاقت اس سے زیادہ، یہ آپس کی ہے۔ لیکن اللہ کی نسبت کے اعتبار سے جب یہ بھی مخلوق ہے اور وہ بھی مخلوق ہے، تو جیسے ایک تنکے سے بغیر اللہ کے ارادے کے اور بغیر اللہ کے مشیت کے اور بغیر اللہ کے چاہنے کے کوئی کام نہیں ہو سکتا، اس طرح ایک ہاتھی سے بھی اللہ کی مشیت اور اللہ کے ارادے سے کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے اعتبار سے اور اللہ کی نسبت سے سب ایک ہیں مخلوق ہونے میں، کہ رب نہیں ہے بس، باقی آپس میں درجات ہیں، الہ نہیں ہے، کرنے والے نہیں ہے اللہ کے ارادے کے بغیر۔ تو اس بات کو دل کے اندر اتارنا یہ سب سے پہلا کام ہے صحیح چلنے کے لیے۔ اور پھر اگلی بات اس کے ساتھ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ، جیسے ہر نبی نے اس کلمے کی طرف بلایا تو اس کے ساتھ نبوت کے رسالت کو جوڑا گیا کہ موسیٰ کلیم اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اس طرح یعنی وہ پیغمبر کو جوڑا گیا ساتھ۔ تو کیا مطلب کہ پیغمبر کو جو جوڑا گیا یعنی کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن یہ یقین دل کے اندر آ جائے کہ زندگی گزارنے کے طریقے وہ مقبول ہوں گے جو پیغمبر لے کر آتا ہے۔ زندگی گزارنا ہے، کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، سونا بھی ہے، جاگنا بھی ہے، پہننا بھی ہے، اوڑھنا بھی ہے، زمیندارہ بھی کرنا ہے، تجارت بھی کرنی ہے، شادی بھی ہے، اور ملک چلانا بھی ہے۔ یہ سب چیزیں معاشرت ہے، معاملات ہیں، اور یہ سب کام ہے۔ لیکن پیغمبر یعنی اس زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ سے لے کر آیا ہے۔
تو بندگی تب ہوگی کہ جس کا حکم اللہ نے دیا ہو اور حکم پیغمبر لے کر آتا ہے اور اس حکم کے پورا کرنے کا طریقہ بھی پیغمبر لے کر آتا ہے، حکم بھی لے کر آتا ہے اور حکم پورا کرنے کا طریقہ بھی لے کر آتا ہے اور حکم پورا کرنے پر وعدے بھی لے کر آتے ہیں، حکم پورا کرنے پر وعدے بھی لے کر آتے ہیں۔ جتنے بھی وعدے ہیں اللہ کی طرف سے جو وہ وعدے پیغمبر کے سنت اعمال پر ہیں، بس یعنی نیک اعمال پر وعدے ہیں عزت کے اور عزت دینے والا اللہ ہے، نیک اعمال پر وعدے ہیں اطمینان کے اور اطمینان دینے والا اللہ ہے، نیک اعمال پر وعدے ہیں برکت کے اور مبارک اور برکت دینے والا اللہ ہے، نیک اعمال پر وعدے ہیں ہر قسم کی کامیابیوں کے اور کامیابیاں دینے والا اللہ ہے، دینے والا اللہ ہے۔ تو طریقے پیغمبر لے کر آتا ہے اور طریقوں پر وعدے لے کر آتے ہیں، یہ طریقے خواہش کے خلاف ہوتے ہیں، یہ طریقے خواہش کے خلاف ہوتے ہیں۔ کمانے میں خواہش کے مطابق زندگی گزارنا کہ جیسے جی چاہے، تو شریعت نے کمانے سے منع نہیں کیا، لیکن کمانے میں طریقے لے کر آئے پیغمبر۔ شعیب علیہ السلام نے طریقے سمجھائے کہ تجارت میں یہ طریقہ ہے۔ قوم سبا کو پیغمبروں نے ان باغات میں طریقے سمجھائے کہ اس یقین کے ساتھ اس میں لگو، اور اس پر ایک بات کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، انتم اعلم منی بامور دنیاکم، کہ دنیا کے کاموں میں تم میرے سے زیادہ سمجھدار ہو، کیونکہ نبی کی بعثت دنیا کے لیے نہیں ہے، نبی کی بعثت دنیا، یہ تو چیز ہے، اس سے کافر بھی اگر دوڑ لگائے گا تو سیکھے گا بھی، فائدہ اٹھائے گا۔ ایک مسلمان اس میں محنت کرے گا تو اس کو پتہ چلے گا اور اس میں وہ آگے بڑھے گا۔ یہ جتنے بھی ریسرچ وغیرہ ہوتے ہیں تو اس میں لگے رہتے ہیں، لیکن دین کے اعتبار سے ایسا نہیں ہے کہ بعد میں آنے والوں کو وہ علم ملا جو پہلے والوں کے پاس نہیں تھا، جو پہلے والوں کے پاس نہیں تھا۔ دینی علوم میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بعد میں آنے والے کو وہ علم ملا، زندگی گزارنے کے وہ طریقے ملے جو پہلے نہیں تھے، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ طریقے جو پیغمبر لے کر آتا ہے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، تو اس پر انہی طریقوں پر یعنی جو پہلے سے چل رہے تھے اور جو پہلے سے زندگی گزار رہے تھے، ان پہلے والوں نے ان کو سکھلایا ہے، ان پہلے والوں نے ان کو بتایا ہے، ان پہلے والوں نے ان طریقوں پر چلایا ہے۔ اس لیے دینی راستے میں بعد میں آنے والے پہلوں سے اس معنی میں آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں کہ وہ یہ کہیں کہ پہلے والوں نے تو یہ سمجھا تھا کہ عمل سے زندگی بنے گی، اب یہ تحقیق ہو گئی کہ نیک عمل سے زندگی نہیں بنتی، اب یہ تحقیق ہو گئی کہ فلان عمل سے زندگی بنتی ہے۔ تو یہ دینی جو راستہ ہے یہ اللہ نے ایسا دیا ہے کہ پیغمبر سے لیا ہے صحابہ نے، اور صحابہ سے لیا ہے تابعین نے، اور ان سے لیا ہے تبع تابعین نے۔ اس طرح ایک مجموعہ ایسا ہوتا ہے جن کے پاس یہ زندگی ہوتی ہے، اس پر وعدے بھی قیامت تک کے لیے ہے اور اس کے استعمال کرنے کے طریقے بھی قیامت تک کے لیے ہے۔ اس پہ آگے جو بھی نظام چلتا ہے وہ انہی بنیادوں کے اندر چیزیں چلتی ہے اور اندر چیزیں سمجھائی جاتی ہے اور اندر وہ ان علوم کو لیا جاتا ہے۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام طریقے لے کر آتے ہیں، اس میں کامیابی۔ قبل اس کے کہ اس بندے کو یہ کہا جائے کہ یہ کام کرو، قبل اس کے کہ اس کو روکا جائے کسی کام سے، اس سے قبل اس ایمان کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ احکامات جو آتے ہیں وہ مومنین مکلف ہوتے ہیں اس کے۔ کافر کو تو ایک حکم کا مکلف ہے عموم اعتبار سے کہ ایمان لے آؤ، لیکن آگے جو احکامات ہیں وہ احکامات بوجہ ایمان کے ہیں۔ نماز ہے، اس وجہ سے مومن ہو تو نماز پڑھو، روزہ ہے، مومن ہو تو روزہ رکھو، زکوٰۃ ہے تو مومن ہو تو زکوٰۃ دو، حج ہے تو مومن ہے تو کیا کرو؟ حج کرو۔ اس طریقے سے مومن ہے، ایمان والوں کو احکامات دیے جاتے ہیں۔
اور ایمان والوں کو روکا جاتا ہے، ایمان والوں کو حرام سے روکا جاتا ہے کہ رک جاؤ، بس کرو۔ جب اللہ کے روکنے سے رکنے کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے، اور جب اللہ جل شانہ کے احکامات پورا کرنے کی طاقت اور قوت پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر جب احکامات پیش کیے جاتے ہیں تو ان احکامات کا استقبال کیا جاتا ہے، ان احکامات کو خوشی خوشی سے لیا جاتا ہے، بلکہ ان احکامات کے طلب میں بیٹھا رہتا ہے کہ کاش کوئی حکم آ جائے تاکہ میں پورا کر لوں۔ کسی وقت کسی عذر سے نہ کر سکا، کہتے کاش پھر کوئی موقع ایسا آ جائے تاکہ میں اس میں اپنے اللہ کو دکھا دوں، اپنے اعتبار سے اپنی طاقت، اور اللہ میرے سے راضی ہو جائے۔ جس طرح مال کمانے میں بندے کا وقت زیادہ لگتا ہے اور اس میں بہت وقت بھی لگتا ہے، اپنے آپ کو تھکانا بھی پڑتا ہے، لیکن جب مال آ جاتا ہے تو پھر مالدار کو کہہ دو کہ دیکھو یہ بڑھیا سے بڑھیا کپڑا ہے، یہ مکان ہے، تو کہتے اسی کے لیے تو مال کمایا تھا۔ یہ نہیں کہ ہے مالدار اور کپڑے فقیروں کی طرح ہیں، ہے مالدار اور مکان ایسا اپنا بھی نہیں دوسرے کا، کیوں کہتے مال خرچ نہیں کرتا؟ نہیں، یہ مال تو کمایا تھا اس لیے کہ مکان اپنے ذاتی ہو اور بڑھیا سے بڑھیا ہو، کپڑا بڑھیا سے بڑھیا ہو، سواری بڑھیا سے بڑھیا ہو، تو اس کا جی چاہتا ہے اور پھر اس کے استعمال کرنے کو بھی دل کرتا ہے۔ تو جس طرح یہ سامنے ہے، اس طرح اس یقین کو دل کے اندر اتارنا یہ بنیاد ہے۔ جب یہ اندر بات پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے اندر ایک طلب پیدا ہو جاتی ہے احکامات کے پورا کرنے کا۔ تو جب یہ حکم پورا کرتا ہے تو شوق کے ساتھ پورا کرتا ہے، روتے روتے پورا نہیں کرتا، بلکہ خوشی کے ساتھ اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے، اور جس چیز سے اللہ روک لیتا ہے اس سے رک جاتا ہے۔ یہ ظاہری طور پر فائدہ اور نقصان کو نہیں دیکھتا، بلکہ اس حکم کے پورا کرنے میں اگر نفع قربان کرنا پڑے تو نفع قربان کر دیتا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ آج میں اس حکم کے پورا کرنے میں نفع قربان کر دوں گا، مرنے کے بعد اللہ نہ ختم ہونے والا نفع سے مجھے نوازے گا، اور اس حکم کے پورا کرنے میں گرمی برداشت کر لوں گا، اللہ نہ ختم ہونے والے گرمی سے مجھے بچا دے گا، میں سردی برداشت کروں گا، اللہ نہ ختم ہونے والے سردی سے مجھے بچا دے گا، میں بھوک برداشت کروں گا تو اللہ پاک نہ ختم ہونے والے بھوک سے اللہ مجھے بچا دے گا۔ لیکن اگر یہاں میں نے وقتی طور پر احکامات کی پرواہ نہیں کیا اور میرا پیٹ بھر بھی گیا، لیکن اس کا سودا میں نہ ختم ہونے والے بھوک سے کیسے کر سکتا ہوں؟ اس لیے اس انسان کے اندر یہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ حکم پورا کرنا میں نفع قربان کرنا اللہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے، اور نقصان برداشت کرنا اللہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے، لیکن احکامات کو دائیں بائیں نہیں کرتا۔ جب یہ باتیں اندر پیدا ہو جاتی نبی کے محنت سے، اور ان کے اندر جو بات آتی تھی، جو سنتے تھے اور طلب کے ساتھ اور اپنے کو محتاج سمجھ کر، اور جو اللہ پاک کی قدرت کو دیکھ کر اس سے عبرت لیتے تھے، یعنی آنکھیں بھی استعمال کرتے تھے اسی نظام کے ساتھ، اسی یقین کے ساتھ، اور کان بھی استعمال کرتے تھے کہ ان کانوں سے اللہ اور اللہ کے نبی کی باتیں سنتے تھے، اور عقل بھی استعمال کرتے تھے کہ اس میں سوچتے تھے، اور اسی کو بولتے بھی تھے، اور اسی کو جب اس طرح اپنے اعضاء کو اس کے لیے استعمال کرتے تھے اپنے پیغمبر کی صحبت میں بیٹھ کر، تو اللہ پاک ان کو اس ایمان سے نواز دیتے تھے۔ یہ راستہ ہے آنے کا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت میں سے جس نے بھی کلمہ پڑھا تو باقی احکامات سے پہلے اس کلمے کی طرف دعوت دینے والا بنایا کہ یہ دعوت دینا یہ ہر مسلمان کا کام ہے۔ ابھی احکامات نہیں آئے، تاکہ کلمے کے ساتھ یہ کلمے کا داعی بن جائے گا، پھر نماز کے ساتھ نماز کا بھی داعی ہوگا دوبارہ، اور اس کو کوئی مشکل نہ سمجھے۔ وجہ کیا ہے کہ جتنے بھی کام کیا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے کام کیا تو کس کی مدد سے کیا؟
اللہ تعالیٰ ہی کی مدد سے، اللہ تعالیٰ کی نصرت سے۔ اللہ نے چاہ لیا تو دین زندہ ہو گیا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد یہ امت میں کمزوریاں آ گئی، مختلف مرحلوں میں امتیوں نے کام کیا، اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ وہ کمیاں دور ہو گئی۔ تو آج بھی اگر مسلمان اس کو اپنا کام سمجھ کر کے یہ میرا کام ہے، کھانا پینا یہ میرا کام نہیں ہے، اس طریقے سے دنیا کے کاروبار چلانا یہ میرے زندگی کا مقصد نہیں ہے، بلکہ میرے زندگی کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کے دین میں جو نقصان آیا ہوا ہے اس نقصان کے دور کرنے کے لیے کوشش کرنا، یہ ہمارا کام ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ تو ہمارے اندر وہ نقصان دور ہو جائے اور ہمیں اللہ ذریعہ بنا دے، پورے عالم کے جتنے بھی مسلمان ہیں ان ہر ایک شعبے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے زندہ ہو جائے، اس کے لیے محنت اور کوشش کرنا یہ مسلمان اپنا کام سمجھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو پورے عالم کے لیے سمجھے۔ ایک شہر کو دیکھ کے چلنا، ایک ملک کو دیکھ کے چلنا، یہ تو ثواب تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن پہلے انبیاء علیہ السلام جو تھے ان کو کسی ملک کے لیے بھیجا، کسی علاقے میں کام کرنے کے لیے اللہ نے بھیجا، کسی خاص زمانے کے لیے بھیجا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پورے عالم کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ اس لیے محنت، اور محنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندہ ہو۔ دیکھو ایک بات عرض کر لوں، جس چیز کے اندر نفع اللہ ہی نے رکھا ہے تو پہلے وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے، اس کے نتیجے میں وہ نفع۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ چیز کو مدے کو نفع مجھے چاہیے، اب آنکھ کے اندر دیکھنے کا اثر اللہ نے رکھا ہے تو یہ آنکھ کا نفع ہے، تو پہلے درجے میں آنکھ کا وجود ہے، کان کا وجود ہے، ہاتھ اور پیر کا وجود ہے، پھر دوسرے درجے میں اس کا نفع ہے، مال کے منافع ہیں، مکان بن جائے، سواریاں مل جائے، کپڑے مل جائے، کھانے مل جائے، تو پہلے درجے میں مال کا وجود ہے، دوسرے درجے میں مال کے منافع ہیں۔ اس طرح دین پر جتنے وعدے ہیں اور دین کے جتنے بھی منافع ہیں تو پہلے درجے میں دین کا وجود ہے، پھر دین کے ذریعے سے اطمینان، دین کے ذریعے سے امن، دین کے ذریعے سے خوشیاں، دین کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مددیں، دین کے ذریعے سے برکتیں، دین کے ذریعے سے رحمتیں، یہ سب ہے کہ جب دین زندگیوں میں ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی کی چیز کے وجود میں آنے سے پہلے اس کی محنت ہے، اس چیز کی محنت، اگر وہ محنت وجود میں آ جائے تو اس کے نتیجے میں اللہ پاک اس چیز کو وجود دے دیتے ہیں۔ ہر چیز کے لیے الگ الگ محنت ہے، اس لیے آج دنیا محنت کی میدان بن چکی ہے، ہر ایک محنت میں لگا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں زمین سے پیدا اٹھانے کے لیے محنت، سونے چاندی سے پیدا اٹھانے کے لیے محنت، کائنات کے اندر جتنے بھی چیزیں ہیں ان سے استفادہ کے لیے محنت۔ اب انسان یہ چاہے کہ نہیں پہلے مجھے 20-25 من گندم مل جائے، حل بعد میں دیکھوں گا چلانا، پانی زمین کو دینا یہ اس کو بعد میں دیکھوں گا، لیکن پہلے مجھے کیا مل جائے، یہ غلہ مل جائے تو لوگ اس کو کیا کہیں گے، پاگل ہی ہے۔ نہیں، محنت کرو اور اس محنت میں اس طریقے کو دیکھو جو طریقہ اس کے لیے یعنی معروف ہے اور واضح ہے۔ تو میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، یہ سب کے سامنے ہے کہ پہلے درجے میں محنت ہے، دوسرے درجے میں چیز ہے اور تیسرے درجے میں اس کے منافع ہیں۔ اس طرح میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، ایک عالم میں دین زندہ ہو جائے، ہمارے زندگیوں میں دین آ جائے، اس کے لیے محنت ہے، اس کے لیے محنت ہے۔ جو محنت کرے گا، کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ کی نسبت سے اللہ پاک اس کے لیے راستے کھول دیں گے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ پاک اس انسان کو اپنا مقرب بنائے گا
اس کے لیے جنت کے راستے کھول لیں گے کہ جو محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو محنت پر لانا کہ محنت کرنا تمہارا کام ہے، اس کے لیے محنت کرنا یہ تمہارا کام ہے، مسلمان ہو تو اس کے لیے محنت کرنا یہ تمہارا کام۔ دوسری بات یہ کہ محنت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندہ ہو جائے، تو جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی، اس طریقے سے اگر ہم محنت کریں گے، کوشش کریں گے، اور کوئی کسی نہ کسی درجے میں ہماری محنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے ساتھ مشابہ ہو جائے، تو پھر اللہ تعالی کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، وہ ذریعہ بنے گا دین کے زندہ ہونے کا۔ اس کے لیے طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے یقینوں کو زندہ کرنا، یقینوں کو زندہ کرنا۔ اب آپ دیکھیں کہ جس نبی کو بھی اللہ نے بھیجا، احکامات بعد میں آئے، ہر نبی نے اپنے امت کو آخرت کی طرف بلایا، آخرت کی طرف بلایا کہ دیکھو دنیا کی زندگی عارضی ہے، مرنے کے بعد جو زندگی ہے وہ نہ ختم ہونے والی ہے، اس کو سامنے رکھ کے چلو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر نبی نے اس کی طرف بلایا کہ تمہاری دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کا بننا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ دنیا میں تمہارے مسائل ہیں، یہ مسائل چھوٹے ہیں، مرنے کے بعد جو مسائل ہیں وہ بڑے بڑے مسائل ہیں۔ اب تمہارے انفرادی مسئلہ، تمہارا اجتماعی مسئلہ، تمہارے ملک کا مسئلہ، تمہارے قوم کا مسئلہ، ان سب مسئلوں کو حل کرنے والا وہ اکیلے اللہ ہے، وہ اکیلے اللہ ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ اللہ تمہارا مسئلہ حل کرنا چاہے تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا، اللہ تمہارا مسئلہ حل نہ کرنا چاہے تو کوئی تمہارے مسئلے کو حل نہیں کر سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اگر اللہ نے تمہیں نقصان دینے کا ارادہ کر دیا اور اللہ نے تمہیں نقصان پہنچانا چاہا، بِضُرٍّ قلیل، تھوڑا سا بھی نقصان، تو اس نقصان سے بچانے والا کوئی بھی طاقت نہیں۔ پوری دنیا کے زمیندار جمع ہو جائے، پوری دنیا کے مالدار جمع ہو جائے، پوری دنیا کے حاکم جمع ہو جائے، پوری دنیا کے قوت اور طاقت والے جمع ہو جائے، پوری دنیا کے نیک لوگ اور برے لوگ جمع ہو جائے، پوری دنیا کے لوگ زندے ہوں مردے ہوں، یہ سب اگر جمع ہو جائے اور یہ تمہارے سے اس تکلیف کو دور کرنا چاہے تو یہ تمہارے تکلیف کو دور نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس نفع اور نقصان کس کے ہاتھ میں ہے؟ نفع اور نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے، اکیلے ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اللہ پاک کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ پاک نفع دینے میں اور نقصان دینے میں وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے کہ نقصان اس کو تب مل جائے گا کہ جب کیا ہو، اس کے پاس پیسہ نہ ہو، اس کے پاس اسلحہ نہ ہو، اس کے پاس چیز نہ ہو، نفع تب ملے گا کہ جو اس کے پاس چیزیں ہوں؟ نہیں، سب چیزوں کے باوجود نقصان دے اللہ دے سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے تو اللہ زندگی بنا سکتے ہیں۔ تو گویا ایک ایک فرد اس کو دیکھے کہ میرا مسئلہ کسی کے ہاتھ میں بھی نہیں، میرا مسئلہ کسی کے ہاتھ میں نہیں، غریبوں کا مسئلہ مالداروں کے ہاتھ میں نہیں، مالداروں کا مسئلہ غریبوں کے ہاتھ میں نہیں، حاکموں کا مسئلہ محکوموں کے ہاتھ میں نہیں، محکوموں کا مسئلہ حاکموں کے ہاتھ میں نہیں، اور جو جس وقت جس حال میں بھی ہے تو اس کا مسئلہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر دنیا کے اعتبار سے دیکھ لے، دنیا میں جتنے بھی انسان رہتے ہیں، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہ وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ۔ اللہ نے اگر فیصلہ کر لیا اور رحمت کے دروازے کھول دیے، اللہ پاک کے رحمت کے دروازے کو کوئی بھی بند نہیں کر سکتا کہ اس قوم پر رحمت نہ اترے، اس علاقے والوں پر رحمت نہ اترے، اس تمام دنیا کے انسانوں پر رحمتیں نہ اترے، برکتیں نہ اترے، یہ کامیاب نہ ہو، اس دروازے کو بند کرنے والا کوئی بھی نہیں۔ اور اگر اللہ نے بند کر دیا
تو اس کو کوئی کھول نہیں سکتا. وَإِن يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ. میرے محترم دوستو, بزرگوں اور بھائیوں, ہر نبی نے اس کی طرف بلایا کہ اے لوگوں, مسئلہ تمہارا اللہ کے ہاتھ میں ہے, لا الہ الا اللہ پڑھ لو تو کامیاب ہو جاؤ گے. اس لیے میرے محترم دوستو, بزرگوں اور بھائیوں, یہ ہر ایک نبی کی دعوت ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کو بتایا کہ دیکھو میں ایک زندگی تمہارے پاس لے کر آیا ہوں. نبی جس کو بھیجا جاتا ہے وہ مالداروں کے لیے بھی نبی, اور وہ فقیروں کے لیے بھی نبی, وہ مردوں کے لیے بھی نبی, وہ عورتوں کے لیے بھی نبی, وہ زمانے کے جتنے بھی انسان ہیں تمام انسانوں کے لیے نبی ایک زندگی لے کر آتا ہے. تو کیا بتا کہ میں ایک زندگی لے کر آیا ہوں, مجھے دیکھ کے چلو, مجھے دیکھ کے چلو. اور وہ کیا کہ اللہ نے احکامات دیے ہیں تمہیں, اللہ کی طرف سے احکامات ہیں, کرنے کے احکامات ہیں. اس کا نام معروف ہے, اس کا نام اوامر ہے. نہ کرنے کے احکامات ہیں, اس کا نام منکر ہے, یہ نہ کر, اسی کا نام نواہی ہے. تو اگر تم نے کرنے کے احکامات کو پورے کیے اور نہ کرنے کے احکامات جو ہے اس کو بھی پورے کیے, پھر کیا مطلب, اللہ کے حکم کو پورا کیا, اللہ کے حکم کو پورا کیا میرے بتائے ہوئے طریقے سے, میرے بتائے ہوئے طریقے سے خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر تم نے اس کو پورا کر دیا تو اللہ تمہارے سے راضی ہو جائے گا. اور اللہ تمہارے سے راضی ہو کر تمہاری زندگی بنائے گا, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. خواہ تمہارے پاس ایک پیسہ بھی نہ ہو, خواہ تمہارے پاس ایک بالش زمین بھی نہ ہو, خواہ تمہارے پاس پہننے کے لیے زیادہ کچھ کپڑے بھی نہ ہو, رہنے کے لیے مکان بھی نہ ہو, تمہارے پاس کچھ بھی نہ ہو, لیکن اللہ تمہارے زندگی بنائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, کیونکہ اللہ وہ ذات ہے کہ کچھ بھی نہ ہو تو زندگی بنانے پر قادر. اللہ قادر ہے. چھوٹے نقشے میں بڑی کامیابی دے. معمولی تھوڑا سا مال ہے, تھوڑی سی چیز ہے, ظاہری طور پر اللہ اس نے کامیاب کر کے دکھلائے. بڑے نقشے میں اللہ پاک ناکام کر کے دکھلائے. سب شکلیں بننے کی شکلیں موجود ہیں, حفاظت کی شکلیں موجود ہیں, عزت کی شکلیں موجود ہیں, لیکن اللہ وہ ذات ہے کہ سب کچھ کے باوجود ناکام کر کے دکھلائے. اس لیے اے لوگوں, تم اللہ کے احکامات کو دیکھ کے چلو, اللہ کے احکامات کو دیکھ کے چلو, حکم کو پورا کرو. اگر حکم پورا کرنے میں نفع تمہارے ہاتھ سے جائے, نفع جانے دو. اگر نقصان اٹھانا پڑے تو نقصان اٹھاؤ, لیکن حکم کو ضائع نہ کرو, حکم کو ضائع نہ کرو, تم کامیاب ہو جاؤ گے. اور اگر تم نے اللہ کے حکم کو پورا نہیں کیا اور گناہ سے نہ بچے, منکر سے اپنے آپ کو نہیں بچایا, تو اللہ ناراض ہو جائے گا. اللہ پاک جو تمہارا خالق ہے, ہم سب کا مالک ہے, ہم سب کو روزی دینے والا ہے, حفاظت کرنے والا ہے, عزت دینے والا ہے, نفع اور نقصان کا مالک ہے. تو جب عزت دینے والا ناراض ہو جائے گا اور حفاظت کرنے والا ناراض ہو جائے گا اور کامیابی دینے والا ناراض ہو جائے گا, تو پھر وہ تمہیں ناکام کر دے گا, اگرچہ تمہارے پاس سب کچھ ہو. احکامات کو چھوڑ کر جو چیزیں ملتی ہیں, عام طور پر پہلے زمانے میں کافر اس غلط فہمی میں تھے. وہ کہے کہ دیکھو, اگر اللہ پاک کو ہم پسند نہ ہوتے تو یہ مال جو اللہ نے دیا ہے, یہ اولاد جو اللہ نے دیا ہے, تو یہ تو سب گویا ہماری کامیابی کی دلیل ہے اور ہماری کامیابی کے لیے گویا اللہ. اور جب اگر ہم واپس چلے بھی جائیں تو اللہ یہاں سے بہتر دے گا, جب یہاں دیا ہے تو وہاں بھی دے گا. تو میرے محترم دوستوں, بزرگوں اور بھائیوں, یہ سمجھاتے تھے کہ دیکھو پیسہ تو مالدار کو بھی ملتا ہے, غریب کو بھی, کھانا تو ان کو بھی مل جاتا ہے, ان کو بھی مل جاتا ہے. کبھی چیزیں زیادہ ہوں گی, کبھی چیزیں کم ہوں گی, کبھی ملک بڑا ہوگا, کبھی چھوٹا ہوگا, کبھی اکثریت ہوگی, کبھی اقلیت ہوگی. تمہارا جو کام ہے, تمہارا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ تم اس کو دیکھو کہ پیسہ جو آ رہا ہے تو اللہ راضی ہو کر دے رہا ہے یا ناراض ہو کر دے رہا ہے. اللہ راضی ہو کر دے رہا ہے یا ناراض ہو کر دے رہا ہے. تو اگر راضی ہو کر دے رہا ہے یہ مال, کیونکہ یہ مال صحابہ کرام کے پاس بھی تھا, کتنے مالدار تھے ان میں. یہ ملک اللہ اگر راضی ہو کر دے رہا ہے اللہ تو ٹھیک ہے, لیکن اگر اللہ, یہ نعمت ہے, لیکن اگر اللہ پاک ناراض ہو کر دے رہا ہے, ملک تو فرعون کے پاس بھی تھا,
اور نبیوں میں سے نہیں، یہ دوسرے کا جو حق ہے یہ بھی میں نہیں دے سکتا کیونکہ پیسہ کم ہو جائے گا۔ ایک بیمار کا ذہن کیا بنایا جاتا ہے کہ تجھے اگر صحت مل گئی تو تم کامیاب، صحت نہیں ملی تو تم ناکام۔ اس لیے تجھے صحت چاہیے، حلال حرام کو نہ دیکھو، تجھے کیا چاہیے؟ صحت چاہیے۔ ایک بھوکے کو یہ بتلایا جاتا ہے کہ اگر تمہیں کھانا مل گیا تو تم کامیاب، اگر کھانا نہیں ملا تو تم ناکام۔ اب کھانا چاہیے خواہ جس راستے سے ہو۔ ایک حاکم کا ذہن بنا دیا جاتا ہے اگر تمہارے ہاتھ میں حکومت رہی تو تم کامیاب، اگر تمہارے ہاتھ میں حکومت نہ رہی تو تم کامیاب۔ اس لیے کوشش کرو کہ تمہارے ہاتھ سے نہ جائے خواہ جو بھی ہو جائے۔ اور ایک محکوم کا یہ ذہن بنا دیا جاتا ہے کہ دیکھو یہ حکومت تمہارے ہاتھ میں آ جائے گی تو تم کامیاب، اگر تمہارے ہاتھ میں نہیں آئے گی تو تم ناکام۔ اس لیے تم کوشش کر لو کہ لینے کی۔ تو ایک لینے کی کوشش کرتا ہے، ایک چھوڑتا نہیں ہے، ایک مالدار بننے کی کوشش کرتا ہے، ایک اس کو دینے کے لیے تیار نہیں۔ تو جب ایک کا جذبہ الگ ہوگا، فقیر کا جذبہ الگ ہے، مالدار کا جذبہ الگ ہے، حاکم کا جذبہ الگ ہے، محکوم کا جذبہ الگ ہے، جب ہر ایک کا جذبہ الگ ہوگا تو کیا خیال ہے ٹکراؤ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ٹکراؤ ہوگا۔ اب ایک ہی لین پر یہ موٹر وے پر گاڑیاں چلتی ہیں تو آسانی کے ساتھ ہر ایک اپنا سفر طے کر لیتے ہیں، لیکن ون وے ہو، ادھر سے بھی ادھر سے بھی، ادھر سے بھی ادھر سے بھی، کیا خیال ہے مشکل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ آپ سب میں سے بہت سارے لوگ حج کو گئے ہوں گے، وہاں جو اکثر جمرات میں رمی جمرات اس میں بہت سارے لوگ مر جاتے تھے۔ اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ وہ جو رمی کرنے والے جو فارغ ہو کر واپس جاتے تھے اسی راستے سے واپسی اور دوسرے مارنے کے لیے اسی راستے پر، تو ایک ادھر سے آ رہا ہے ایک ادھر سے آ رہا ہے، وہ ادھر رش بن جاتا تھا، اس کی وجہ سے تکلیف اور مشقت ہے۔ اب جب سیدھا ہے بالکل، جانے کا راستہ الگ ہے، ہر ایک کے لیے راستہ موجود ہے، آنے کا ہر ایک آسانی سے جا سکتا ہے۔ اللہ نے ہر ایک کو راستہ دیا ہے۔ کیا ذہن بنا دیا کہ ایک فقیر مالدار کی طرف مت دیکھ، مال سے مسئلے حل نہیں ہوتے، اللہ پاک مسئلہ حل کرنے والا ہے، اس لیے تم اللہ کو دیکھ کے چلو۔ اگر تم نے اللہ کے حکم کو پورا کر لیا اس فقر میں تو اللہ تمہارے سے راضی ہو کر تم کامیاب ہو جاؤ گے اور تجھے ایک روٹی بھی نہ ملے۔ یہاں کا مسئلہ نہیں ہے مرنے کے بعد نہ ختم ہونے والا بھوک، نہ ختم ہونے والا پیاس، نہ ختم ہونے والے گرمی، نہ ختم ہونے والی سردی۔ آج تم بے اختیار ہو لیکن کل تمہیں اللہ پاک کیا کچھ دے گا اختیار۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اس سے 2-4 دن کی زندگی کو دیکھ کے نہ چل بلکہ آخرت کو دیکھ کے چل۔ تم اللہ کے حکم کو پورا کر لو۔ اگر پوری دنیا کوئی تمہارے قدموں میں ڈال رہا ہے لیکن اللہ اس سے ناراض ہو رہا ہے، اس پوری دنیا کی طرف دیکھو بھی مت اور اس کا خیال نہ رکھ۔ اس سے تم اللہ کے بندے ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو، تمہارے پاس بڑا سرمایہ ہے، تمہیں اللہ عزت دے گا اس حکم کے پورا کرنے سے۔ مالدار کو کیا کہا جاتا ہے کہ اے مالدار، اس مال میں اللہ کے حکم کو پورا کر، اللہ کا خلیفہ بن، اس میں جہاں جہاں کے لیے کہا گیا ہے تم ان کے پاس پہنچاؤ۔ فقیروں کے دروازے کو کھٹکھٹانا تمہارا کام، غریبوں کے پاس پہنچنا تمہارا کام۔ کل تفصیل سے یہ بات ہوئی تھی، اگر تم نے اللہ کے حکم کو پورا کر لیا، لاکھوں کروڑوں روپے تم نے اوروں کو دے دیے، ایک ایک روپیہ پر تجھے پتہ نہیں کیا کچھ ملے گا اس دنیا میں بھی، اور مرنے کے بعد جو زندگی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تمہارے سے راضی ہوگا۔ اس لیے پیسے کو دیکھ کے نہ چل، اللہ کے حکم کو دیکھ کے چل۔ اس طریقے سے ایک بھوکے کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ اب 2-4 دن کی بھوکے اس کو دیکھ کے چلتے ہو، بھوک میں اللہ کے حکم کو دیکھو، حکم پورا کر کے بھوک برداشت کرو، غیرت کے ساتھ کام کرو، لیکن اللہ کو ناراض نہ کر، اللہ کو ناراض نہ کر۔ تم نے 3 دن کا بھوک برداشت کیا، اللہ تمہارے لیے 7 کا دروازہ کھول دے گا حلال رزق کا۔ اس لیے مانگنا کسی سے نہیں، پیسے کو دیکھ کے مت چل، کھانے کو دیکھ کے مت چل۔ اس لیے تمہاری کامیابی یہ نہیں کہ تم نے کھانا کھا لیا اور پیٹ بھر گیا، تمہارا کام بن گیا، نہیں، حکم پورا کر لو۔ اس حکم کے اندر جنت کے کھانے موجود ہیں، اس حکم کے اندر جو اللہ نے نعمتیں تیار کی ہیں وہی نعمتیں، ہر قسم کی نعمتیں اسی کے اندر موجود ہے۔ اس حکم کے اندر جنت کے اندر جو بنگلے ہیں وہ اسی کے اندر موجود ہے، اس حکم کے اندر سب نعمتیں موجود ہیں۔ اس لیے دل کی آنکھیں کھول دو، تم اس کو مت دیکھ بس۔ حاکم کو کہا جاتا ہے حکومت کرو لیکن اس حکومت کی قیمت تمہارے دل کے اندر نہ ہو۔ پوری دنیا کی قیمت اللہ کے نظروں میں اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتا تو اللہ پاک کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا۔ اب ان کے پاس بڑی بڑی حکومتیں ہیں، ان کے پاس ظاہر میں بڑے بڑے ملک ہیں، لیکن تمہارے دل کے اندر اس کی قیمت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر تمہارے دل کے اندر
अजमत आ गई दुनिया की, तो इस्लाम की हैबत और इस्लाम के वक़्त तुम्हारे दिल से निकल जाएगी। इसलिए मुल्क को मत देखो, मुल्क में अल्लाह के हुक्म को देखो। हुक्म पूरा करने से ज़ाहिरन मुल्क तुम्हारे हाथ से जा रहा है, जाने में खैर है, आ रहा है तो आने में खैर है, लेकिन मुल्क को मत देखो, मुल्क में अल्लाह के अहकामात को देखो, तुम मुसलमान हो। और महकूम को क्या कहा जाता है कि तुम अल्लाह के हुक्म को देखो। तुम्हारी कामयाबी इसमें नहीं है कि मुल्क तुम्हारे हाथ में आ जाए, तुम्हारी कामयाबी इसमें है कि अल्लाह तेरे से जो चाहता है उसको पूरा कर लो, तुम कामयाब। मुल्क मिल गया तो फिर भी कामयाब, मुल्क नहीं मिला तो फिर भी नाकाम, फिर भी कामयाब। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, जब हर एक अपना काम करे और अपनी जिंदगी अहकामात के मुताबिक डाल ले, हर एक को इज्जत मिलेगी। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को इज्जत पर छोड़ा था कि इस उम्मत के फकीर को भी अल्लाह ने इज्जतें दी, इस उम्मत के मालदार को भी अल्लाह ने इज्जतें दी, इस उम्मत के हाकिम भी इज्जत वाला, इस उम्मत के महकूम भी इज्जत वाले, सब मुतमईन थे, सबकी माल महफूज, सबकी जान महफूज, सबकी इज्जतें महफूज, आपस में ये सब जुड़े हुए थे, इनके आपस में मोहब्बतें थी, इनका माल महफूज, इनकी जान महफूज, इसलिए सब अहकामात को देख के चलने वाले थे। तो भाइयों, दरखास्त ये है कि हर नबी ने इसकी तरफ बुलाया, अहकामात बताने से पहले। अहकामात ये करने के, ये न करने के, अहकामात पूरा करने के लिए तो वो तैयार होगा जो कहेगा कि हाँ अल्लाह का हुक्म, अल्लाह का हुक्म, ये मेरी कितनी सआदत और मेरे लिए कितनी कामयाबी का जरिया। अगर अल्लाह के हुक्म को मैं पूरा करूंगा तो मैं कामयाब, वरना मैं नाकाम हो जाऊंगा। ये ज़हन बना दिया जाता। इसमें ज्यादा वक्त लगता था। इसके लिए नबी मारे मारे करते थे, एक एक पर मेहनत करते थे और वो सब कुछ तकलीफें बर्दाश्त करते थे। उसके बाद फिर आसान हो जाता था जिंदगी गुजारना। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्ग और भाइयों, आज इन यकीनों में ज़ौक़ है। यकीन में क्या है? ज़ौक़ है। इन यकीनों को जिंदा करना, आखिरत को देख के चलना, अल्लाह को देख के चलना, अल्लाह के अहकामात को देख के चलना, ये हर मुसलमान की बुनियादी जरूरत है। अच्छा, ये यकीन बाजार में नहीं मिलता, ये यकीन खेतों में नहीं मिलता। खेतों में तो गला मिलेगा, अल्लाह गले को नहीं देखता है, गंदम वगैरह। अल्लाह किस यकीन से कमा रहे हो, किस यकीन से जमीन के अंदर काम कर रहे हो, किस जज्बे से काम कर रहे हो, किस तरीके से काम कर रहे हो। अगर तुम्हारा यकीन ठीक है, तुम्हारा तरीका ठीक है, तुम्हारा जज्बा ठीक है, तो तुम्हारा ये दिन बनेगा। लेकिन अगर तुम्हारा यकीन खराब है, कमजोर है, तो फिर उसमें अल्लाह के अहकामात को देख के नहीं चलेगा। मेरे भाइयों और दोस्तों, बुजुर्गों, मानते सब है। क्यों? मानने का नाम इस्लाम है। हलाल और हराम ये किसकी तरफ से तय है? अल्लाह की तरफ से है या नहीं? तो एक मुसलमान हलाल को हलाल जानता ही नहीं जानता, और हराम को हराम मानता है या नहीं मानता? जिससे भी बात कर लो, कभी झूठ, सच, अमानत, खियानत, जुल्म और अदल, नमाज पढ़ना और न पढ़ना, रोजा रखना और न रखना, ये सबको पता है या नहीं? जो मोटी मोटी बातें हैं। और खुदा न खास्ता अगर कोई हलाल को हराम करार दे और हराम को हलाल करार दे तो मुसलमान रह सकता है? तो इतना तो सब है। आखिरत से किसी का इनकार है? मरना है, मरने के बाद जिंदगी है, मरने के बाद जिंदगी है। इन अहकामात पर अल्लाह की तरफ से क्या कुछ मिलने वाला है, तो जन्नत का भी इनकार नहीं, दोज़ख का भी इनकार नहीं। इस दर्जे का यकीन तो आज उम्मती के पास है कि इनकार नहीं। सहाबे जो काफिर थे और मुशरिक लोग थे, वो नबी की दावत को टुकराते थे और इनकार करते थे। मरने के बाद की जिंदगी, अल्लाह की वहदानियत का, नबी के रिसालत का तलब उनमें नहीं था। तलब उनमें कि हमारी आखिरत बन जाए। क्यों? जब इनकार इंसान करता है तो उसके अंदर तलब कहां पैदा हो, तलब कहां होगा? मुसलमान के अंदर आज इनकार तो नहीं है, लेकिन तलब भी नहीं है, इकरार के साथ। इस इकरार की वजह से मुसलमानी है। इस इकरार की वजह से क्या है? इस अकीदे की वजह से मुसलमान है। खुदा न खास्ता ये अगर इधर उधर हो जाए तो फिर ये भी नहीं रहेगा। तो क्या बात, अब तलब तो नहीं है, अहकाम और अहकामात का पता है कि देखो करना नहीं चाहिए इस तरह। तो वजह क्या है कि यकीन के ज़ौक़ है। यकीन की क्या है? अब इस यकीन को मजबूत करने के लिए कहा जाता है निकलो अल्लाह के रास्ते में। निकलो किसके रास्ते में? अल्लाह के रास्ते में। और इसी बात को कहो कि करने वाली जात किसकी है? अल्लाह ताला की जात है। और आमाल से जिंदगी बनती है। आखिरत को देख के चलो, इसी को सुनो, इसी नजर से देखो, इसी को सोचो
इसके लिए गर्मी बर्दाश्त करो, सर्दी बर्दाश्त करो, हुक्म पूरा कर लो, हुक्म पूरा कर लो। और फिर अल्लाह से रो रो कर दुआएं मांगो कि या अल्लाह मुझे मेरे ईमान के अंदर कमाल पैदा करे। देखो हम कौन हैं? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं हैं। या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनिक, या मुसर्रिफल कुलूब सर्रिफ कल्बी अला ताअतिक। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका ईमानन युबाशिरु कल्बी व यकीनन सादिकन हत्ता अअलम अन्नहु ला युसीबुनी इल्ला मा कतबत ली वरदन मिनल मईशति बिमा कसमत ली या अहलत तक़वा व अहलल मग़फ़िरह। दुआएं अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका ईमानन ला यरतद व नईमन ला यनफद। तो आज अल्लाह माफ कर ले, कमजोरियां तो बयान नहीं करना चाहिए, मैं अपनी बात वैसे अर्ज कर रहा हूं। तो अगर अल्लाह के रास्ते भी बंदा निकल जाता है तो क्या पैसे नहीं, अल्लाह पैसे दो, मेरा घर का ये मसला है उसको हल कर लो। हालांकि सबसे पहले मांगना क्या चाहिए अल्लाह पाक से? इस मुबारक काम को, और क्या मेरे ईमान के अंदर कमाल पैदा हो जाए। तो अब मारे मारे फिरना, इसकी तरफ मुतवज्जे करना, ये मुसलमानों का काम है। मुसलमानों का क्या है? काम है। तो इसको जिंदा करना, इसके साथ इबादत को जिंदा करना। इबादत को देखो, सबसे पहले इबादत के बारे में पूछा जाएगा। इबादत में नमाज के बारे में पूछा जाएगा सबसे पहले। अगर नमाज अच्छी और पूरी निकल आई तो बाकी अमाल भी अच्छी और पूरी, और अगर नमाज अच्छी और पूरी नहीं उतरी तो बाकी अमाल भी। अगर एक जमींदार की नमाज ठीक है तो जमींदार में भी दीन को देख के चलेगा। एक मालदार की नमाज ठीक है तो मालदारी में भी ये दीन को देख के चलेगा। एक हाकिम की नमाज ठीक है तो ये हुकूमत में भी दीन को देख के चलेगा। इसलिए हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किसी के नमाज को देखकर फैसला करते थे, इसको किस जगह का हाकिम बना दूं, इसको किस जगह का अमीर बना दूं। क्यों? कि जब ये अल्लाह के हुक्मों को पूरा करता है तो फिर ये बंदों के बारे में भी अल्लाह के हुक्म को पूरा करेगा। अगर नमाज खराब है तो बाकी अमाल खराब, अमाल ठीक है तो हालात ठीक, अमाल खराब है तो हालात खराब। आज आम तौर पर हम भाई ये कहां की बात कहां जोड़ दी। अगर आज ये कहा जाए कि हालात जितने भी खराब है अमाल की वजह से, अमाल इस वजह से खराब है कि क्या है, नमाज ठीक नहीं पढ़ते नमाज, इसलिए सबको नमाजी बनाना और सबको नमाज की तरफ बुलाना ये हम सबका काम है। अगली बात यह है कि जब नमाज ठीक होगी, नमाज ठीक हो जाएगी तो उसकी बरकत से फिर इसको अल्लाह से लेना आ जाएगा। तो ये औरों के सामने हाथ नहीं फैलाएगा, मांगेगा, लेकिन किससे मांगेगा? अल्लाह से। मदद भी मांगेगा, किससे मांगेगा? इज़ा सअलत फस्अलिल्लाह व इज़ा इस्तअनत फस्तइन बिल्लाह। तो इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, इसका क्या होगा? अखलाक इसके ठीक होंगे, ये दूसरों को देने वाला बनेगा, जिससे कल बात तफसील से आई भी इस मौजू पर। अब जब इबादत ठीक हो, अखलाक ठीक हो, तो उसके साथ फिर उसकी मुआशरत भी ठीक हो जाएगी। मुआशरत क्या? बड़े छोटे को देख के चलो, बड़े छोटे को देख के चलो, ये तुम्हारे से बड़ा है उम्र में, ये तुम्हारे से बड़ा है इल्म में, ये तुम्हारे से बड़ा है कोई दुनिया के काम में, तुम्हारे एक शोबे का बड़ा है और जिम्मेदार है, ये तुम्हारे से छोटा है उम्र में, ये तुम्हारे से छोटा है इल्म में, ये तुम्हारे से छोटा है मसलन अपने दुनिया के एतबार से काम में। तो बड़ा छोटे को देख के चले, छोटा बड़े को देख के चले, पड़ोसी के मुनाफे को देख के चले, मर्द शौहर बीवी के उसके मुनाफे को देख के चले, वो शौहर के मुनाफे को देख के चले, यानी उसमें जो अहकामात हैं। तो अब ये मुआशरत वाली जिंदगी क्या होगी? आपस में रहना सहना। क्यों? ये तो अच्छा काम है गाड़ी चलाना, कहते गाड़ी चलाना अच्छा काम है, इस वजह से कि जो इस पर बैठ जाता है तो वो मंजिल मकसूद तक पहुंच जाता है, औरों को भी पहुंचा देता है। लेकिन अच्छा काम तब है कि जब सीख के चलाओगे। क्या करोगे? सीख के चलाओगे। अगर सीख के नहीं चलाओगे तो ये अच्छा काम नहीं है। क्या है? ये अच्छा का, इससे तुम्हारा भी नुकसान होगा और पूरे मुआशरे का भी नुकसान होगा। इसलिए तुम्हारे लिए अभी चलाना बंद। तो तिजारतों में लगना अच्छा काम है, जमींदारों में लगना अच्छा काम है, कारोबार में लगना अच्छा काम है, भी बच्चों की जरूरतों को पूरा लगना अच्छा काम है। लेकिन ये तब अच्छा काम बनेगा कि जब इसमें लगना सीखोगे। लगना क्या होगे? वरना एक मुसलमान के बेदीनी का असर बाकियों पर पड़ेगा। बाकियों पर क्या है? पड़ेगा। अगर कि वो ठीक चल रहे हैं, अगर कि वो आज तो ठीक चल रहे हैं, लेकिन उसके बेदीनी का असर। हमारे मौलाना उमर साहब एक दफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि मैं एक आदमी से मिलने गया, समझ बूझ वाला था, इल्म वाला था खूब। मैंने थोड़ी सी बात की कि देखो भाई काम करना चाहिए। उसने कहा देखो हमारे घर में खैरियत है, हमारे घर में क्या है, बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह दीनदार है, नमाजी है, और पूरे उसकी खूबियां बयान की। मैंने उनसे कहा कि देखो एक बात अर्ज कर लूं, ये तुम्हारी
بستی ہے، اگر اس گھر میں آگ لگ جائے ان سب بستی والوں کے ذمہ ہے یا نہیں کہ اس آگ کو بجھا دے؟ اگر وہ کہتے نہیں ہمارا گھر محفوظ ہے اور سب مل جل کر اس آگ کے بجھانے میں نہ لگے، تو کیا خیال ہے یہ بھی ہو سکتا ہے یا نہیں کہ اگر آج یہ آگ وہاں نظر آ رہی ہے تو ہو سکتا ہے کچھ وقت بعد کہاں پر آ جائے؟ خیر تھوڑی بہت بات کر لی، کہتے 2-3 سال کے بعد ملا، کہتے مولانا صاحب وہ آگ تو گھر پر پہنچ گئی اور میرا اپنا بچہ شیوعی بن گیا، تم کہاں بچا سکو گے؟ جو اپنی اولاد کو اپنا سمجھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اپنا نہ سمجھے اور وہ بگڑے اور ہم محفوظ ہو جائیں گے، ہمارا کام بن جائے گا، تو میرے بھائیوں یہ زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نہیں سکھلائی، بلکہ بس ایک بات مختصر طور پر میں ختم کر دیتا ہوں۔ دیکھو لڑائیاں کبھی کبھی ہو جاتی ہیں ملکوں کے آپس میں، اب حکومت نے اعلان کر دیا کہ لڑائی ہو رہی ہے، کوئی بھی اپنے گھر میں بتی نہ جلا لے مثلا، کیوں؟ دشمن کو پتہ چل جائے گا کہ یہ شہر ہے، یہ در لوگ رہتے ہیں تو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے۔ اب مثلا اس بستی میں اس شہر میں 200 گھر ہیں، 199 گھر والوں نے اس پر عمل کر دیا، ایک جو ہے وہ کہتا ہے میرا اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، میرا اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا ہے، اور میں تو میرے رہ نہیں سکتا اس کے بغیر، بجلی تو بہت ضروری ہے اور اس کی اہمیت خوب بیان کرے۔ اب یہ جو 199 گھر والے ہیں، گھروں کے لوگ ہیں، یہ اپنے آپ کو کیا خیال ہے محفوظ سمجھ سکتے ہیں کہ چلو ہمارے گھر میں تو نہیں ہے؟ وہ ایک ہی ہے، وہ جانے اس کا کام جانے، اس کو اپنے آپ کو تو محفوظ نہیں سمجھتے۔ پھر اگلا قدم کیا ہوتا ہے ان کا؟ یہ نہیں کہ ہر ایک اس کے پاس جا کر اس کو کہے بھائی یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ تم کیا کر رہے ہو، ایک ابھی فارغ نہیں ہوا کہ دوسرا پہنچ گیا، نہیں، کوئی ڈھنگ سے سلیقے سے تو 2-4 آدمی 5 آدمی جو ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں جن کی بات کا کچھ اثر ہوتا ہے وہ ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں یار تمہارا ہی ملک ہے، تمہارا ہی شہر ہے، تمہاری بستی ہے، تو ذرا اس حکم کو دیکھ کے چلو اور اس آرڈر اور اس قانون کو دیکھ کے چلو، اس میں ہم سب کا پیدا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں نہیں میرا اپنا گھر ہے تمہارا اپنا گھر ہے، تو اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے نہیں کہ اجتماعی مسئلہ ہے، کیا ہے یہ سب کا اجتماعی مسئلہ ہے، کیونکہ اگر ایک بم گرے تو صرف تیرا گھر نہیں جلے گا بلکہ ہمارا کیا ہوگا، ہم بھی تمہارے ساتھ اور اس نقصان میں، تو کیا خیال ہے وہ سمجھانے کی پوری کوشش کرتے ہیں نہیں کرتے؟ اب آپ دیکھیں پورے شہر میں کتنے بے نمازی ہیں، تجارت میں احکامات کو دیکھو، زمینداری میں احکامات کو دیکھو، اب ایک آدمی اس پر صرف مطمئن ہے کہ صبح میں نماز پڑھ لیتا ہوں، ذکر قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں، میرے معاملات ٹھیک ہے، میرا اخلاق ٹھیک ہے، میرے بچے ماشاءاللہ حافظ دیندار بن رہے ہیں اور میرے گھر میں دیندار یہ سب مبارک ہو، کیا ہو، یہ سب مبارک ہو، اس میں شک نہیں۔ لیکن یہ جو محلے میں جو بے دینی ہے تو اس کے لیے فکر کرنا کہ یہ بے دینی ختم ہو جائے، یہ بھی ان سب کی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ اور یہ احساس کہ اس کے گناہ کی وجہ سے اور بے نمازی ہونے کی وجہ سے اگر مصیبت اور پریشانی آئے گی تو کیا خیال ہے نمازی بچ سکیں گے؟ نمازی نہیں بچ سکیں گے، اور یہ ظاہری طور پر دیندار بھی بچ نہیں سکیں گے، جیسے وہ پریشان ایسے یہ پریشان، جیسے ان کا مال محفوظ نہیں ایسے ان کا مال محفوظ نہیں، جیسے ان کو خوف ہے اپنی جان اور مال کا ان کو بھی خوف ہوگا اپنے جان اور مال کا، اس لیے کہ مسئلہ انفرادی نہیں ہے، مسئلہ اجتماعی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اجتماعی طور پر ایک کام پر چھوڑ کر گئے تھے، اب اجتماعی طور پر اس کام کو کرنا یہ ہم سب کا کام ہے، اس لیے یہ نکالنا کیا ہے، یہ شفقت اور خیر خواہی ہے ان کے بچوں کے ساتھ، بیووں کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ جب نکلیں گے اس ماحول میں رہیں گے اور اس اعمال کے مطابق اپنی زندگی گزارنا سیکھیں گے، پھر اپنے اپنے شعبوں میں اللہ کے احکامات کو بھی دیکھ کے چلیں گے اور پھر پورے دین کو دیکھ کے چل کر کریں گے، اور جب اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت کریں گے اللہ کی مدد ساتھ ہوگی۔ آج بھی اللہ وہی ہے، اسی قدرت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، آج بھی وعدے وہ ہیں، آج بھی کیا ہے، ہم بدل گئے ہیں، کیا ہے، ہم بدلے، تو کیا خیال ہے ہمیں پھر صحیح رخ پر آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ تو اب صحیح رخ پر آنے کے لیے جب کہا جاتا ہے ملکوں میں جاؤ، اس کو اپنا کام سمجھو، کیا کرو، اپنا کام سمجھ کر اس یقین کے ساتھ۔ اب دیکھو کتنا ہماری کمزوری ہے، میں خود شریک ہوں اس میں کہ اندر یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ اگر میں اللہ کے دین کے لیے پھروں گا تو میرا کیا بنے گا، میرے بچوں کا کیا بنے گا، کیا بنے گا، بچوں کا حشر صحابہ کرام کے بچوں کے ساتھ ہو جائے گا، بیویوں کا حشر صحابہ کرام کے بیویوں کے ساتھ ہو جائے گا، تمہارا حشر صحابہ کرام کے ساتھ ہو جائے گا۔ جیسے دنیا میں اللہ نے ان کو ہدایت کا ذریعہ بنایا، اللہ تمہیں دنیا میں ہدایت کا کیا بنائے گا،
ذریعہ بنائے گا. اور جہاں تک دنیا کا تعلق ہے تو صحابہ کرام طالب نہیں تھے دنیا کے. کیا نہیں تھے؟ لیکن مطلوب ضرور تھے. کیا تھے؟ دنیا ان کے پیچھے پیچھے، ملک انہوں نے لیے ہیں، عہدے انہوں نے لیے ہیں، لیکن پیچھے نہیں پڑے ہیں. اللہ نے دوسروں سے لے کر ان کے قدموں میں ڈالا. اس وجہ سے ان کا یقین نہیں تھا. تو ملک کے آنے سے، چیزوں کے آنے سے ان کی زندگی کبھی تبدیل نہیں ہوئی کہ ان کی زندگی، ان کے اخلاق خراب ہو جائے، ان کی عبادتیں خراب ہو جائے، ان کے عقائد خراب ہو جائے کہ ملک آ رہا ہے، چیزیں آ رہی ہے. اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں، جو اللہ کے دین کا کام کرتا ہے اللہ پاک اس کو دنیا میں بھی دے دیتا ہے، آخرت میں بھی دے دیتا ہے. من کان یرید الثواب، جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر اور فضل اللہ پاک دنیا میں بھی دے دیتا ہے، آخرت میں بھی دے دیتا ہے. اس لیے ایک صبح اور ایک شام کو دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ قیمتی بتلایا گیا کہ ایک صبح اور ایک شام اللہ کے دین کے نسبت کے اعتبار سے محنت کرنا یہ پوری دنیا سے کیا ہے، زیادہ قیمتی ہے. مال میں برکت، اولاد میں برکت، چیزوں میں برکت، دنیا میں اطمینان اور کیا آرام کی زندگی، یہ وعدہ ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. اللہ پاک ان کو پاکیزہ زندگی دیں گے. اور اس زندگی کو چھوڑ کر کوئی چاہتا ہے کہ میری زندگی بن جائے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. ومن اعرض عن ذکری فان له معیشۃ ضنکا. جو بھی اعراض کرے، اس میں شہر اور دیہات کا مسئلہ نہیں، اس میں ملکوں کا مسئلہ نہیں، اس میں مالدار اور غریب کا مسئلہ نہیں. جو دیہاتی ہو، جو شہری ہو، جو حاکم ہو، جو محکوم ہو، جو اعراض کر کے چل رہا ہے، اللہ کے حکم کو دیکھ کے نہیں چل رہا ہے، اللہ پاک اس کے زندگی کو تنگ کر دے گا. اس سے زندگی کے تنگی جو ہے آج عمومی طور پر ہے. اللہ کرے کہ ہماری سمجھ میں آ جائے. سمجھ میں تب آئے گی کہ جب ہم دوسروں پر محنت کر کے اپنے کو محتاج اور ضرورت مند سمجھ کر محنت کریں گے. اللہ پاک ہمیں بھی دیں گے، اللہ ہمیں ذریعہ بنا دیں گے دوسروں کے لیے بھی. اس لیے درخواست یہ ہے کہ ہم یہ نیت کر لیں کہ چونکہ ہم مسلمان ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اصل کام ہمارا یہ ہے پورے عالم کو دیکھ کے چلنا. ابھی تک ہم نے اس کو اپنا کام نہیں سمجھا تو یہ ہمارا واقعی جرم ہے، یہ ہمارا واقعی گناہ ہے. اس سے ہم توبہ کریں، استغفار کریں اور اللہ پاک سے مدد مانگے. اللہ ہماری مدد کرے گا. تو بھائی اس کے لیے بتائے کون کون ساتھی اس کو اپنا کام سمجھ کر اب جو تقاضے سال 7 مہینے یا چلے 4 مہینے یہ اس کی ایک ترتیب ہے سمجھ کر اس کے لیے تیار ہو. تو ہمت کر کے فرمائے کون کون ساتھی اس کے لیے تیار ہے. ماشاءاللہ ایک نقد جماعت اور جی، ماشاءاللہ اور جی، ہاں جی اور فرمائے جی. جی 1 سال ملک کے اندر تنزانیہ کے لیے جماعت. ہاں جی اور فرمائے جی. اور جی بھائی تشریف رکھیں، بھائی تشریف رکھیں، تھوڑی دیر ہے بھائی درخواست آپ حضرات کے، تھوڑی دیر اور تشریف رکھیں. ابھی اور چند اعلانات بھی ہیں، ضروری باتیں ہیں. تھوڑی دیر تشریف رکھیں. اللہ آپ کو سجائے خیر عطا فرمائے. بھائی تشریف رکھیں. ماشاءاللہ. ہاں جی جی 1 سال پیدل کی جماعت ماشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے، آسان اور فرمائے. جی فرمائے جو دور دور ہے وہ اپنے قریب جو ساتھی ہیں ان کو لکھوا دیں. جی ہاں قریب والے یہاں جی. بتا دیں. صدیق اکبر مسجد سے چلے کی جماعت. بھائی جماعتیں فرمائے ماشاءاللہ. سال کی جماعتیں، اندرون ملک سال کی جماعتیں فرمائے ماشاءاللہ. میں درخواست کیے بھائی آپ حضرات سے تھوڑی دیر کے لیے تشریف رکھیں. انشاءاللہ ابھی وقت ہو گیا بھائی، تھوڑی دیر تشریف رکھیں. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. جی بھائی فرمائے بھائی ماشاءاللہ. جی کون سی مسجد ہے؟ ہاں تاج مسجد. کون سا علاقہ؟ اورنگی ٹاؤن سے 7 مہینے کی سعد مسجد سے جماعت. اللہ قبول فرمائے، آسان فرما دے. جی بھائی اور فرمائے ماشاءاللہ. جی 4 مہینے. کیا نام ہے بھائی کا؟ محمد داؤد صاحب. ماشاءاللہ. اجتماع سے نقد ہے نا ابھی. ہاں نقد کرو بھائی اجتماع سے انشاءاللہ. ارادے بھی آتے رہے ماشاءاللہ. کہاں سے بھائی؟ علاقہ کون سا ہے؟ لانڈی منورہ مسجد سے چلے کی جماعت. جی ربانی مسجد فرنٹیئر کالونی سے 1 چلے 3 چلے کی جماعت. سال اور 7 مہینے کی جماعتیں فرمائے ماشاءاللہ. جی جی 1 سال کے لیے ابھی اجتماع سے ہی ہے. امیر محمد ماشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے، آسان فرما دے. جی بھائی مسجدوں کی سال 7 مہینے کی جماعتیں بنی ہوئی ہیں ماشاءاللہ. ساتھیوں نے ارادے کیے ہوئے ہیں، ترتیب بنی ہوئی ہے. بھائی ذرا گزارش سن لیجیے بھائی.
بھائیوں، جن ساتھیوں کے ارادے ہیں چلے کے لیے مختلف